سے محروم کرے، کسے اقتدار دے۔ تو یہ ان آیتوں کو یوں انالائز کرنا پڑے گا، ان انالیسس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ان آیتوں میں کتنے فضائل پنہاں ہیں، اور یہ آیتیں کتنے استدلالات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ زبور میں لکھ دیا تھا ذکر کے بعد کہ ایک زمانہ ہم وہ لائیں گے کہ جب زمین کے وارث برے لوگ نہیں ہوں گے، صالحون ہوں گے۔ تو اب کسی صالح کا تو انتظار ہے نا۔ جو صالح لوگ ہیں، صالحون ہیں، وہ بندے جو صالحون ہیں۔ اب ہم کہاں سے سمجھے کہ یہ صالح بندے کون ہوتے ہیں؟ اگر ایک صالح مل جائے ہمیں قرآن سے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صالحون کون ہیں، جمع کون ہیں۔ تو سورہ تحریم میں آواز دی فَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اگر یہ دو خواتین سورہ تحریم جن کے خلاف ہے، دو بیویوں کے خلاف ہے سورہ تحریم، دو عورتوں کے خلاف ہے سورہ تحریم، سورہ نساء عورتوں کے حق میں ہے، سورہ تحریم عورتوں کے خلاف ہے۔ ہم بڑے عدل والے لوگ ہیں، جو جہاں مخالفت ہوئی ہے ہم ان آیتوں صورتوں کو بھی پڑھتے ہیں، جہاں حمایت ہوئی ہے ہم انہیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے کہ کچھ پڑھیں کچھ چھوڑ دیں، ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اس سورہ تحریم میں دو عورتوں کی مخالفت ہے اور ان کا نبی سے رشتہ بھی ہے، باقاعدہ نبی سے رشتہ زوجیت ہے۔ یہ تمہاری دو بیویاں میرے حبیب اگر تمہارے خلاف جلوس نکالیں، مظاہرہ کریں، ایک دوسری کی پیٹھ ٹھوک کر آپ کے مقابل پہ آ جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ کا مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ آپ کا مولا ہے۔ اور مددگار کون کون ہے؟ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اے میرے حبیب پرواہ نہ کیجئے، آپ کا مولا اللہ ہے، آپ کے معاون ایک طرف جبریل ہے، دوسری طرف ایک بندہ ہے جو سارے مومنین میں سے صالح ہے۔ اب آپ کو صالح کا پتہ چل گیا، ہر جنگ میں یا مدد کی ہے جبریل نے یا مدد کی ہے علی نے، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جب زمین کی وراثت ہم علی جیسے بندوں کو دیں گے۔ ایک آیت اور سن لیجئے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بار الہ کلمہ باقیہ میری ذریت میں رکھ۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ باقی رہنے والا کلمہ میری ذریت میں، میری نسل میں رکھ۔ اب یہ کلمہ کہاں سے سمجھا جائے کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ اے مریم آپ کو بشارت دے رہا ہے ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو مریم کو کس کلمے کی بشارت ملی؟ عیسیٰ کی۔ اور ادھر کہا تھا کہ جب آئے ہیں فرشتے، فنادتہ الملائکۃ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. حضرت زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آ کر ندا دی فرشتوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے غلام کی بشارت دینے آئے ہیں کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقم بکلمت من اللہ، اور وہ تصدیق کنندہ ہوگا ایسے کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا. یعنی یحییٰ تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ کی. حضرت عیسیٰ ہو گئے کلمہ. اب ذرا قرآن سے پوچھئے کہ یہ یحییٰ ہے کون کہ جو مصدق عیسیٰ بن رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ بیت المقدس کے متولی کے بیٹے ہیں. زکریا ہے متولی، ان کے بیٹے ہیں یحییٰ. ایک بات طے ہو گئی، نبی کی تصدیق اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. یا متولی خود کرتا ہے یا متولی کا بیٹا کیا کرتا ہے. کلمہ آپ ذہن میں رکھیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ایگزامپل بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑ ثابت ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخ آسمانوں میں چلی جاتی ہے. کلمہ طیبہ یہ ہوتا ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور جو کلمہ خبیثہ ہوتا ہے وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہوتا ہے. شجرہ خبیثہ کی نشانی یہ ہے کہ جو اوپر سے ہی اکھڑ جائے اور اس کا کوئی پیندہ نہ ہو، اس کی کوئی اصل نہ ہو، اس کی باقی نسل نہ ہو، اس کے شجرے کا علم نہ ہو. جن کے شجروں کا علم نہ ہو وہ کلمہ خبیثہ کہتے ہیں، وہ شجرہ خبیثہ ہوتے ہیں. تو کلمہ طیبہ سمجھ میں آ گیا. کلمہ طیبہ کی اصل ہے زمین میں، فر ہے آسمان میں. اب مزہ تو جب ہے آسمان میں بیٹھا ہوا عیسیٰ بھی اس اصل کی تصدیق کے لیے اترے. وہ آسمان میں بیٹھا ہوا عیسیٰ بھی اس لیے اتر کے آ جائے کہ دنیا کو یہ بتا دے کہ ہم وہ کلمہ ہے کہ جن کی تصدیق کے لیے متولی زکریا کے بیٹے یحییٰ کو بھیجا گیا تھا، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کی تصدیق بھی کلمہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو عیسیٰ ہے معصوم اور وہ خود عین کلمہ ہے. ان کے مصدق ہیں یحییٰ. عیسیٰ ہے کلمۃ اللہ. تو اب حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ بارے الہ میری ذریت میں عام کلمہ نہ رکھ، وہ کلمہ رکھ جسے فنا نہ ہو. اب سمجھنا ذرا، بقا کلمتن باقیہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے دعا قبول کر لی. وَجَعَلْنَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ذریت ابراہیم میں، نسل ابراہیم میں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، نسبت اللہ کی طرف ہوتی تو جعلنا ہوتا کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے بالکل وہی منوان کہہ دیا کہ یہ کلمہ جو باقی رہنے والا ہے یہ نسل ابراہیم میں رہے گا
کب تک رہے گا؟ اب جملے پہ غور کرنا، جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں عشق امام زمان ہے اور جو معرفت امام زمانہ چاہتے ہیں، کب تک باقی رہے گا؟ لعلہم یرجعون، جب تک یہ سارے معصوم رجعت نہ کر لے، پلٹ کے نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے، یہ کلمہ باقیہ ہے جو علی سے شروع ہوا ہے اور مہدی علیہ السلام تک رہے گا۔ لعلہم یرجعون، ہم نے پلٹانا ہے سب کو۔ لعلہم کی ضمیر صرف معصومین کی طرف نہیں پلٹ رہی، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا، ہم نے سب کو پلٹانا ہے، یعنی ہم نے اچھوں کو بھی پلٹانا ہے، ہم نے بروں کو بھی پلٹانا ہے، اس لیے کہ خدا کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام بھی تو لینا ہے نا، انا منہم منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں نا، ہم نے انتقام بھی تو لینا ہے۔ ہم جہاں حسین کو پلٹائیں گے وہیں یزید کو بھی پلٹائیں گے، جہاں اکبر آئیں گے وہیں پر حسین بن نمیر بھی آئے گا، جہاں پر غازی آئیں گے وہاں حکیم بن طفیل بھی آئے گا، جہاں موسیٰ آئیں گے وہاں فرعون بھی آئے گا، جہاں دیگر ظالم آئیں گے وہاں عادل بھی آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان سب کے سب سے ہم انتقام لیں، تو ایک بات طے ہو گئی، وہ کلمہ باقیہ اس کا انتقام تک زندہ رہنا ضروری ہے، کہ جب تک 100% انتقام نہ ہو جائے۔ اگر مختار کا انتقام ہو چکا ہوتا پھر امام زمانہ کو انتظار کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو انتقام ہے اس کا حق ولی کو ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بھی حضرت بقیت اللہ کے بارے میں صراحتاً ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ کلمہ باقیہ ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام خود کلمہ باقیہ ہے، یہ باقی رہنے والا کلمہ الہی ہے۔ جس طرح عیسیٰ کلمہ الہی تھے، اس طرح حضرت بقیت اللہ بھی کلمہ الہی ہے۔ فرق ان دو میں کیا ہے؟ ان دو میں فرق یہ ہے کہ ایک نے چوتھا آسمان چنا، ایک نے زمین چنی۔ جس نے چوتھا آسمان چنا اس کی بائبل میں امنڈمنٹ ہو گئی، جس نے زمین چنی اس کے قرآن کو کوئی تبدیل نہ کر سکا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو کہ آج بائبل جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیوں ہے اور قرآن ہر جگہ ایک ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بائبل والا تو چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا، وہ تو اپروچ سے ہی اوپر چلا گیا، اس لیے اس کی قوم نے بائبل کو چینج کر دیا، اور ہمارا مولا یہی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا وہ نکل کے آ جائے گا، اسی انتظار میں تو ہے۔ لہذا آپ کو سعودی عرب سے جو قرآن ملے گا اس میں بھی اتنی ہی آیتیں ہوں گی جتنی ایران سے چھپے ہوئے قرآن میں۔ لوگوں نے خلیفے بدلے، امام بدلے، امیر بدلے، حاکم بدلے، ٹینٹ بدلے، کیمپ بدلے، مگر نہ بدل سکے تو نہ قرآن کو بدل سکے نہ اہل بیت کو بدل سکے۔ اس لیے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، قرآن کے بھی ہم محافظ ہیں، اہل بیت کے بھی ہم محافظ ہیں۔ اللہ کی طرف سے قرآن صامت کے لیے بھی یہی ہے، قرآن ناطق کے لیے بھی یہی۔ اگلی آیت اس سے اور ذرا عجیب ہے، چھٹی آیت قصص کی، ارشاد ہوتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں تمکین دے دیں گے، طاقت دے دیں گے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو طاقت کیسے آئے گی؟ یہ سوال ہے ذرا آج کل ہمارے لوگوں کو بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ پہلی صدی ہجری کا
یا دوسری صدی ہجری کا یا تیسری صدی ہجری کا مسلمان یا امام تیسری صدی ہجری کا یہاں کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ یہاں تو ٹیکنالوجی بڑی تیز ہو چکی ہوگی، تو کیسے کامیاب ہوگا؟ تو بھیا اب سوال یہ ہے کہ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے کامیاب ہوگا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک شب میں لے گئی مسجد الحرام سے لے کے ما فوق العرش، تو جو ذات وہاں لے گئی وہی کہہ رہی ہے قدرت تو مہدی کو ہم نے دینی ہے، اعتراض ہم پہ کرو، مہدی پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھیے یہ بھی عجیب ہے، زمین میں تمکین ہوگی، مکمل اقتدار ہوگا ان کا زمین میں۔ اچھا آسمانوں میں کیوں نہیں؟ سوال تو ہے نا بھیا، اس لیے کہ آسمانوں میں ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں تو جو سید الملائکہ ہے وہ ان کے گھر میں آ کے جھاڑو دیتا ہے، چکیاں چلاتا ہے، جھولا جھلاتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آسمان والے زمین والوں کے غلام ہیں، خادم ہیں، ان کو تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے بلکہ اسی لیے 40 دن تک مسلسل روح القدس، یا اسے جبریل کہہ لیں یا جبریل سے بھی افضل فرشتہ مان لیں، یہ دو احتمالات ہیں۔ لیٹ اس سے کہ جبریل ہے، جبریل جو روح القدس روح الامین ہے، 40 دن تک مسلسل ہمارے امام زمانہ کو سامرہ کی زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتا رہا، اور وہاں ڈیلی بیسس پہ فرش پہ لاتا رہا، یعنی سامرہ ڈائریکٹ ہو گیا تھا عرش کے ساتھ۔ اس لیے آپ کو کسی زمین کا یہ نام نہیں ملے گا، یہ اعزاز بھی امام زمانہ کی زمین کا ہے۔ سامرہ کا اصل ہے سرہ من رآ، یہ 14 ستارے میں جعفر بھائی یاد ہوگا سرمن رائے پڑھتے تھے، سرمن رائے یاد ہے نا؟ آج کے بعد اصلاح کر لیجئے، سرمن رائے غلط ہے، سرہ من رآ، سرمن رائے نہیں ہے یہ، سرہ من رآ، خوش ہو گیا جس نے امام مہدی کے شہر کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے معرفت امام زمانہ کی۔ خوش ہوگا نہیں، خوش ہو گیا، جو آ گیا امام مہدی کے گھر میں وہ خوش ہوگا نہیں، دوسروں کے ہاں خوش ہوگا، وہ خوش ہو گیا، ان کا ظہور ہوگا، مگر شہر دیکھنے والے کو خوشی ہوگی نہیں، خوشی ہو گئی۔ سرہ من رآ، تو یہ صرف اس سرزمین کا نام ہے سرہ من رآ، سامرہ کا، سامرہ شریف کا، جہاں امام علی نقی علیہ السلام بھی دفن ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی دفن ہے، بی بی نرجس خاتون بھی دفن ہے، اور بی بی حکیمہ خاتون بھی دفن ہے، اور امام زمانہ کا سرداب بیسمنٹ بھی وہیں پر ہے جہاں سے سرکار غائب ہوئے تھے۔ وہ مٹی بھی آج تبرکن تیمنن مومنین لے کر آتے ہیں، وہ اس مٹی سے بھی شفا ملتی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس مٹی پہ قدم لگے ہیں، یا اس مٹی کے نزدیک قدم لگے ہیں حجت ابن الحسن کے۔ میں نے ایک مرتبہ جب میں سامرہ شریف حاضر ہوا تو میں نے وہاں کے امام جمعہ والجماعت شیخ عبد الرحیم نجفی جو وکیل تھے آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کے، ان سے پوچھا، نماز پڑھی ان کے پیچھے،
اور میں نے مغرب کی نماز کے بعد پوچھا، میں نے کہا کہ سرکار یہ بتائیں، آپ جو امام زمانہ کے آباء و اجداد کے اس محل اور محراب میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں ازور مولائی لیلن و نہارا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 50 سال سے اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہو اور وہ آقا اپنی زیارت ہی نہ کرا؟ یہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ایک عشق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، جوش پیدا کیجئے ایمان کا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ساری زندگی ان کا نام لیں اور وہ ایک زیارت ہی ہمیں نہ کرائیں؟ کیا وہ دشمنوں کو زیارت کرائیں گے اگر ہمیں نہیں کرائیں گے؟ عشق پیدا کریں۔ اس عشق کی وجہ سے وہ فرمانے لگے کہ میں صبح و شام ایسے محسوس کرتا ہوں کہ جب میں زیارت امامین کے لیے جا رہا ہوں تو امام العصر بھی زیارت امامین کے لیے جا رہا ہے۔ تو عرش پہ وہ فرشتہ سید الملائکہ ہمارے امام کو ڈیلی لے جاتا ہے اور ڈیلی لے آتا 40 دن۔ عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے جد اعلیٰ کے معراج کا انکار کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں انکار ہے کہ محمد کیسے گئے ہوں، مگر اقرار ہے کہ مہدی 40 دن جاتے رہے۔ اب یہ بھئی اپنے اپنی عقل کی بات ہے، نہ مانے تو محمد مصطفیٰ کو نہ مانے اور ان کے بڑھاپے کی عظمت کو نہ مانے، اور مان جائے تو امام مہدی کے بچپن کی عظمت ہی مان جائے۔ وجہ یہی ہے شاید کہ جب امام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب کرے کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچے، اور اگر ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں تب بھی ہم لعلہم یرجعون کے تحت پہنچیں، رجعت کے تحت پہنچیں انشاءاللہ۔ ہم بھی آئیں، ہم بھی انتقام خون حسین اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم بھی امام العصر کے اس لشکر کا پارٹ بنے، اس کے سولجر بنے، ان کے سپاہی بنے۔ تبھی تو آپ کو ذرا سا اپنا کریکٹر دوسرے لوگوں سے بلند کرنا ہوگا، آپ کے کردار میں ذرا اور بلندی آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ایجنسی نے پوچھا، بائی چانس کہیں ایئرپورٹ پہ آمنا سامنا ہو گیا کہ ہم کچھ اور لوگوں کے مولویوں کو جب اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہم سے مال مانگتے ہیں کہ مال دو تو ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم نے آپ کے لیے بڑی کوشش کی ہے، آپ نے ہم سے مال نہیں کبھی مانگا، آپ نے بکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا جن کے وارث مر چکے ہیں وہ مال مانگ رہے ہیں، جس کا وارث زندہ ہے وہ مولا سے مانگے گا، آپ سے کیوں مانگے گا؟ تب ان کو میں نے یہ جواب عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ابا کبا میں نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ کے ایٹیکیٹس نہیں بدلتے، آپ کی عادتیں نہیں بدلتی، آپ کے اطوار نہیں بدلتے۔ واچ کیا ہوگا یقیناً، کسی وقت واچ کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ یہ ہر حال میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے اس وقت یہی عرض کیا تھا، ہمارے مذہب کا اعزاز یہ ہے، ہمارے مذہب کے ہاں ہم نے نہ کبھی امام بدلے ہیں، نہ کبھی غلام بدلے ہیں، نہ کبھی شجرے چھپائے ہیں، نہ بھی کبھی کریکٹر چھپائے ہیں۔ ہم لباس علماء میں ہو تب بھی ویسے ہوتے ہیں، ہم لباس عوام میں ہو تب بھی ویسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا ایف بی آئی کی واچ لسٹ سے ڈرتی ہے، ہمارا مولا تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اگر کوئی صاحب آپ کو غیبت میں، بیک بائٹنگ میں، جھوٹ میں، فریب میں، فراڈ میں انوالو کرنا چاہیں، کسی کی بیک بائٹنگ میں، کسی کے خلاف بلیمنگ میں، کسی کے خلاف پلاٹنگ میں، منصوبہ بازیوں میں، سیاستوں میں، آپ بالکل انوالو نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ آپ کی بڑی قیمت ہے۔ عرض کروں آپ کی قیمت کیا ہے؟ امام نے آپ کی قیمت معین کی ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا
इल्ला बिहा। इमाम फरमाते हैं हमारे मानने वालों, तुम्हारे नफ्सों की कीमत बहुत ज्यादा है, तुम्हारे नफ्सों की कीमत सिवाय जन्नत के कोई शय नहीं हो सकती। जन्नत मिले तो बिक जाओ, ना मिले तो यही रहना। अल्लाह अकबर। ये इमाम अलैहिस्सलाम हमारी जानों की बड़ी कीमत है, इसलिए कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं, हम सोल्जर हैं अल्लाह के हुक्म से। इमामुल असर के हम सिपाहियों में से हैं, इमामुल असर के हम आशिकों में से हैं। और तभी तो हुजूर फरमाते हैं अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, सबसे बेहतरीन अमल मेरी उम्मत का ये है कि वो अपने जमाने के इमाम का इंतजार करते रहे। इंतजार अफजलुल आमाल है, बेहतरीन इबादत है। हम खुशकिस्मत हैं कि मुंतजरीन सरकार में से करार पाए। ये बहुत बड़ी इज्जत है, ये हर एक को नहीं मिलती है। हम इंतजार करने वालों में है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक मरतबा मुझे किसी साहब ने कहा कि अगर आपका आमना सामना हो किसी इमाम के सहाबी से जो इमाम के साथ रहे हों तो आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं मजाक में तो यही कहूँगा कि जनाब आपसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि आपने इमाम को देखा है, देख के वफा की है, हमने देखा भी नहीं, सुन के वफा कर रहे हैं। लिहाजा इस मुक़द्दस अशरे में ये पैगाम मेरा भी दुनिया में आम होता जाए कि हमें ज़नो मर्द को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, छोटों को, हम सबको इमामुल असर के सिपाही बनना है। और इमामुल असर के सिपाही की जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये जो 313, ये हमारे अमीर शाह साहब के फर्जंद कापी करेंगे इंशाअल्लाह, कल आपको दे देंगे। वो 313 जो सरकार के जर्नैल हैं जो अलमहदी जंतरी में छप गए हैं। जंतरी जिनको मिली है ठीक है, जिनको नहीं मिली फिर मंगवा लेते हैं इंशाअल्लाह अमेरिका से, वो ले लीजिए। ये 313 जो नाम हैं, उन 313 नामों में ज़रा गौर फरमाइएगा कि इमाम की फ़ौज के जर्नैल कौन कौन हैं। उन जर्नैलों में एक हज़रत ईसा है, एक हज़रत इदरीस है, एक हज़रत खिज़र है, एक हज़रत इलियास है, एक हज़रत सलमान फ़ारसी है, एक हज़रत बूज़र है, एक। तो अब अंदाज़ा फरमाइए, अब आपको जो मेयार बनाना है, ज़ाहिर